مائک نہیں ہوتے تو میں جواب دیتا ہے وہاں سے. پھر میں جواب دیتا. آپ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. میڈیا کے دوستوں السلام علیکم، اور آپ کی موجودگی کا بے حد شکریہ. دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ تیل اور تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں جس طرح ہوش ربا اضافہ کیا ہے حکومت نے بغیر اپنے حلیفوں سے مشورہ کیے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس کو بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی اس عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک مہنگائی کا بم نہیں بلکہ یہ ایٹم بم ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر گرایا گیا ہے. اور ابھی بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں، اور انہوں نے 20% اضافہ کر دیا، جبکہ باقی دنیا کے ممالک میں ابھی 4 یا 5% اضافہ ہوا ہے. کچھ روز پہلے 8 روپے کا اضافہ ہوا تھا، اور اب یہ 55 روپے فی لیٹر اضافہ. میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی نے پہلے ہی لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے. اور اب یہ جو عمل ہوا ہے یہ اتنا اضطراری ہوا ہے اور آربیٹریریلی ہوا، یک طرفہ طور پہ، کہ اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کر کے جو ایم کیو ایم کا ویژن ہے، جو اس وقت عوام کی پلس ہے، یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، متنبع کرنا چاہتے ہیں ایک دانا دوست کے طور پر حکومت کو، کہ یہ مہنگائی کا جو ایٹم بم ہے اب یہ لوگوں میں خودکشی کے رجحان میں بھی اضافہ کرے گا. یہ مختلف بڑے شہروں میں اسٹریٹ کرائم میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک باغیانہ رجحان آئے گا. وہ آئین، قانون، ریاست سے بیگانے ہو کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے لگیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک انارکی اور طوائف الملوکی کی طرف ملک جائے گا. اور یہ بالکل ایسا عمل ہے کہ آگ لگے ساری بستی میں، عبداللہ رہے اپنی مستی میں. تو میرے خیال میں یہ عمل جو بے حسی کا ہے، یا لوگوں کی امنگوں کی، ان کی پریشانی، ان کی اذیت کی پرواہ کیے بغیر، یہ عمل یک طرفہ طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہوگا جب بین الاقوامی مارکیٹ میں، اور آپ کے اوپر بھی پریشر آئے گا، تو ایک آسان حل تھا اور کنسنسس ہے. 3 بڑی جماعتیں ہیں پاکستان میں، جب بھی اپوزیشن میں ہوتی ہیں. پی ایم ایل این جب بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ حکومتی جماعت کو کہتی ہے کہ پیٹرولیم لیوی ختم کرو، یہ غنڈہ اور بھتہ ٹیکس ہے. میں نے پی ایم ایل این کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، میں نے پیپلز پارٹی کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے ان کے بڑے لوگوں کو، اور میں نے پی ٹی آئی کے اکابرین کو بھی سنا ہے یہ کہتے ہوئے. لیکن تینوں جماعتیں جب حکومت میں آتی ہیں تو یہ پیٹرولیم لیوی، غنڈہ اور بھتہ، غنڈہ ٹیکس اور بھتہ قائم رہتا ہے. تو اب وقت آ گیا اس غنڈہ ٹیکس کو اور اس بھتے کو ختم کریں. اس سے ریونیو میں کچھ خسارہ ہوگا، جو ایزی منی آ رہی ہے. ایف بی آر کے پیچھے ذرا ہاتھ دھو کے پڑھیں، جو لیکیجز ہیں، جو چوری چکاری، اس کو روکیں، اور وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں، عام کسانوں ہاریوں پہ نہیں. ان کی آمدنی پہ لگا کر اسے وصول کر کے یہ پیٹرولیم لیوی کو ختم کریں. عوام پر یہ بوجھ نہ ڈالیں. اگر عوام پر آپ نے یہ بوجھ ڈالا تو عید کے بعد جو منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارہ، اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ، خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ، بے روزگاری پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کا جینا اجیرن کر چکی ہے، مہنگائی لوگوں کو زندہ درگور کر دیا. اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے؟ تو میرے خیال میں وائبل آپشنز دیکھیں، لوگوں کے اوپر اب بوجھ نہ ڈالیں. اب اشرافیہ تب جو ہے وہ جو اشرافیہ ہے وہ بھی اپنے اوپر بوجھ لیں، اور اشرافیہ میں جو وڈیرے جاگیردار ہیں ان کی آمدنی پر اب ٹیکس لگنا چاہیے، اور وہاں سے آغاز ہونا چاہیے. باقی مراتیں ختم کریں، جو مفادات ہیں وہ ختم کریں، رعایتیں ختم کریں، عوام پر بوجھ نہ ڈالیں خدا کے واسطے.
دو مہینے کنہوں نے؟ بھائی وفاقی حکومت نہ لیں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے لوگ نہ لیں، لیکن یہ وہ عمل نہیں ہے. آپ نے اپنے پیٹرول کے کوٹے کتنے کم کیے بھائی جو وزارتوں میں جا رہے ہیں مختلف کمیٹیوں کو، یا جو اور مراتیں آپ نے دی ہوئی ہیں. یہ تو پھر بہت ساری یہ بات کریں، بیٹھے نا آسٹیریٹی پہ ہم بتاتے ہیں کہ کیسے کام چلے گا. آپ بتائیں الیکشن میں آپ نے جو کھربوں روپے خرچ کیے الیکشن میں بڑی جماعتوں نے، تو وہ بھی تو عوام کا پیسہ تھا نا، کہیں نہ کہیں خرچ ہوا. کہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں سادگی سے ساری باتیں طے کریں، عوام کے سامنے کریں، ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں، ساری سیاسی جماعتوں کے اکابرین اس پہ سائن کریں، عوام کو مطمئن کریں. آپ اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومت پہ اور اقتدار پہ قبضے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہلو ایم ڈی ایم اگر نہیں کرے گی تو عوام تو کرے گی بھائی. اب جو جماعتیں عوام کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیں وہ عید کے بعد کھڑی ہو جائیں، اور جو نہیں جانا چاہیں گی عوام تو نکلے گی. لکھ لیں آپ. ہلو میں سمجھانا دیکھیں یہی تو کمال ہے کہ ہم نے کوئی مروت نہیں، یعنی اگر حکومت میں ہے تو اپنے اصولوں کو، اپنے نظریے کو بیچ کر تو وہاں نہیں گئے نا بھائی. ہم نے مطلب کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کیا. ہر سیاسی جماعت کی اپنی آئیڈینٹی شناخت ہے، اور اس میں اگر عوام کے درد کو ہم محسوس کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں، ہم دانا دوست ہیں، حکومت میں ہیں اور دانا دوست ہیں. ہم تنبیہ کر رہے ہیں، تنبیہ دے رہے ہیں، ہم انتباہ دے رہے ہیں، دیوار پہ جو لکھا ہے ہم کہہ رہے ہیں پڑھ لو. اب یہ عمل لا تعلقی کا عوام سے یہ نہیں چلے گا. انف از انف بھائی، یہ سارا مسئلہ ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.